وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا کبریائی بڑھائی شہنشاہی اللہ کو دوس واسطے، درود و سلام امام الہدا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے مختصر حمد و ثنا تو بعد انتہائی عاجزی اور انکساری دے نال اللہ احکم الحاکمین دے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست دے کہ اللہ کریم اس مختصر وقت دے اندر ایسے الفاظ بول سکنے دی توفیق بخشے کہ جن الفاظ دی بدولت اللہ میری اور تہاڈی دونوں جہانہ دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اس امت دی کامیابی اور اس امت دی ناکامی دا تعلق پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال معلق ہے۔ قرآن اس بات دے اوپر گواہ ہے کہ دنیا دے اندر بھی اور کل قیامت والے دن بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے
جنہوں نے یقین کر لیا، اعتماد کر لیا، تو پیغام مصطفیٰ، پیغام رسول، پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر لیا۔ اور اس دنیا کے اندر بھی، قبر دے اندر بھی اور میدان حشر دے اندر بھی وہی لوگ ناکام ہوں گے جنہوں نے منہ موڑ لیا، اللہ تعالی کی اختیار کی تھی، تو میرے محمد دے پیغام دے کولوں اللہ تعالی کی دا اظہار کیتا۔ اللہ کریم نے کامیابی اور اس امت دی ناکامی کا تعلق بنایا ہے تو پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بنایا ہے۔ اور اللہ کریم نے پیغام مصطفیٰ دے نال تعلق بنانے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں اگر کچھ غلطیاں ہو بھی گئیاں، بحیثیت انسان ہونے کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی خطا سرزد ہو گئی، تو میں اللہ اپنے محمد دے سینہ دے اوپر نازل ہونے والے قرآن دے اندر اس بات کا وعدہ کر رہا کہ میں اللہ اس وقت ایسے لوگوں نے موت نہیں دیواں گا جنہاں کا تعلق قائم ہوئے گا، جنہاں نے تعلق قائم کرنے ہوئے گا میرے محمد دے پیغام دے نال۔ جس وقت تک انہاں دے گناہ سارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ اعلانیہ خفیہ میں اللہ معاف نہیں کر دیواں گا۔ اس وقت سے فرمایا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ ساڑیاں غلطیاں معاف ہو جان، ساڑے گناہ معاف ہو جان، اسی دنیا کے بھی کامیاب ہوئیے، قبر کے اندر بھی کامیاب، میدان حشر کے اندر بھی کامیاب ہوئیے، تو اس واسطے سارے نالوں پہلی شرط ہوئے کہ جڑا میرے محمد پیغام لے کے آیا ہے، میرا مصطفیٰ پیغام لے کے آیا، اس پیغام پہ یقین کر لو، تعلق قائم کر لو۔ کیوں؟ جی میرا محمد ساری کائنات نالوں اعلیٰ ہے، ساری کائنات نالوں اشرف ہے، اولا ہے، افضل ہے، سردار ہے ساری کائنات دا، اسی طرح میں اللہ نے اپنے محمد کے پیغام نو بھی ساری کائنات کے پیغاماں نالوں اعلیٰ تے سردار تے اولا بنایا۔ تسی اپنی زندگی دے اندر غور کد نہیں کیتا؟ تانوں اگر کسی بڑے کا پیغام آ جائے تانوں خوشی ہوتی ہے، اور خوشی کے نال تسی یہ پیغام نو سنتے ہو، عمل کرتے ہو، تو میرا محمد کا بڑیاں دا بھی بڑا ہے، عظیم لوگوں کے وچوں عظیم تر ہے، عظمت والے لوگوں کے وچوں عظیم الشان میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے میں اللہ کریم نے سارے پیغاموں کا سردار بنایا تو اپنے محمد کے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور پیغام مصطفیٰ واسطے میرے محبوب نے بڑے دکھ اٹھائے، بڑیاں تکالیفاں اٹھائیاں۔ 13 سال مکہ کے اندر ایک ہی پیغام، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، 13 سال میرے محمد نے لگائے اس پیغام کے اوپر۔ مکی ساری زندگی صرف کر دیتی اپنے پیغام کے اوپر، جڑا پیغام امت نے پہنچایا ہے، اور اپنے جسم نے لو لہان کرایا تو اسے پیغام واسطے، زخمی کرایا، اپنے بگانے ہو گئے، رشتہ دار دشمن بن گئے، دوستیاں توڑ دیتیاں دوستوں نے،
ساری کائنات کی مخالفت لئیے تو اس پیغام واسطے لئیے جڑا اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ذمہ لگایا ہے اور اپنے ساتھیوں نے شہید کرایا ہے۔ بلال نے تپتی ہوئی مکہ کی زمین تے گھسیٹیا گیا ہے تو پیغام مصطفیٰ کی خاطر، سمیہ کے 2 ٹکڑے کیتے گئے تو پیغام مصطفیٰ کی خاطر، آل یاسر کو شہید کر دیتا گیا ہے تو پیغام مصطفیٰ کی خاطر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے ظالموں نے اوٹھڑیاں رکھیاں، میرے محمد کی بیٹیاں نے تکالیفاں دیتیاں، یہ سارا کچھ اس واسطے برداشت کیتا ہے کہ جڑا اللہ کریم نے میں محمد کو پیغام دیتا ہے وہ پیغام میں اپنی امت تک پہنچانا، وہ پیغام میں اپنی امت کو سنانا۔ اس واسطے اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں پیغام مصطفیٰ پیغام رسول پہنچان کے اندر میرے محمد نے بڑے دکھ اٹھائے، بڑیاں تکالیفاں اٹھائیاں، اس واسطے تسی مننا ہے، یقین کرنا ہے تو میرے محمد کے پیغام کو مننا ہے اور میرے محمد کے پیغام سے یقین کرنا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم دے اندر پیغمبر ساری دنیا دے سامنے جا کے میں سیدیو پیغام دیو، کیڑی بات دا پیغام کہ او کائنات دے لوگوں جنہ نو بھی اللہ تو سوا تسی اپنا حاجت روا تے مشکل کشا بنے ہویا ہے، جنہ نو بھی تسی اپنا حاجت روا مشکل کشا بن کے انہاں دے نال امیداں قائم کر رکھیاں، میں محمد پیغام دے رہا کہ ساری کائنات نال امیداں توڑ لو، میں اللہ دے نال امیداں جوڑ لو، ساری کائنات دے نال امیداں توڑ لو، تہاڈی امید جڑنی چاہیے، تہاڈی امید دا مرکز ہونا چاہیے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی ذات۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تنوں پیغام دے رہا، پیغام مصطفیٰ سن لو، اللہ تو سوا جنہ دے نال بھی امید لائی پھر دے ہو، زندہ دے نال امیداں یا مرے ہوئے دے نال امیداں، اپنے نال امیداں یا غیرہ نال امیداں، عربیاں نال امیداں یا عجمیاں نال امیداں، زندیاں نال امیداں یا مردیاں نال امیداں، اللہ دے ولیاں نال امیداں یا اللہ دے پیغمبراں دے نال امیداں لائی پھر دے ہو، ساری دی ساری کائنات نال امیداں توڑ لو اور صرف جوڑ لو تو اللہ کلے دی ذات دے نال امید نو جوڑ لو۔ اے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے، اے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن لو، پیغام رسول، پیغام مصطفیٰ، پیغام محمد ہے کہ جنہ دے نال اللہ تو سوا تھوڑی امیداں قائم ہیں اور رزق واسی امیداں قائم ہیں یا اولاد لین واسی امیداں قائم ہیں یا اپنے مقدمات دے وچوں خلاصی کران واسی امیداں قائم ہیں، ساری کائنات نال امیداں توڑ دیو اور ایک اللہ کلے دے نال امید نو جوڑ لو۔ اے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام ہے، جدو تسی ساری کائنات دے لوگاں نالو ساری کائنات نال امیداں توڑ لیا، ایک میں اللہ کلے دی ذات نال امیداں جوڑ لیا، میں اللہ وعدہ کر رہا کہ دنیا دے اندر بھی کامیاب کراں گا، اگر قبر دے اندر جاؤ گے تو کامیابی دی سرٹیفکیٹ پہلے تھوڑے نام کر دیواں گا، میدان حشر دے اندر آؤ گے تب بھی میں اللہ کامیابی عطا کر دیواں گا، میں اللہ کے دربار کے اندر آؤ گے تہاڈا نام اعمال کھولیا جائے گا، تسی حیران ہو جاؤ گے، ذہن کے اندر خیال آئے گا
فلاں موقع کے اوپر غلطی ہوئی آئی لیکن نامہ اعمال کے اندر وہ غلطی کوئی نہیں، فلاں علاقے کے اندر میرے کو قصور ہوا آئی لیکن نامہ اعمال کے اندر وہ قصور کوئی نہیں لکھیا، فلاں جگہ تے میرے کو خطاواں ہوئی لیکن نامہ اعمال کے اندر وہ خطاواں کوئی نہیں۔ تسی حیران تے پریشان ہو گئے، میں اللہ آسمان تو اعلان کر کے کہاں گا میرے محمد دے پیغام رو اپنے سینے نال لاڑ والے ہو، میرے محمد دے پیغام نال وفا کرنے والے ہو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام رو اپنے گلے دا ہار بنان والے ہو، سن لو تسی میں اللہ دی ذات نال امید قائم کر کے آئے ہو، ساری کائنات نال امیداں تسی توڑ دیاں، ساری کائنات نال امیداں توڑ کے میں اللہ دی ذات نال جوڑ کے امیداں آن والے ہو، تسی دنیا تے غلطیاں کرتے رہ گئے ہو لیکن میں اللہ نے پیغام مصطفیٰ منن دی وجہ تو میں اللہ دے نال امید قائم ہون دی وجہ تو میں اللہ نے تہاڈی ساری زندگی دے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ 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 ہن اگلی گل بھی سن لو، نہ میں تو دنیا تے پریشان ہو دیتا ہے، نہ مرن دے وقت، نہ قبر دے اندر، نہ اج حشر والے دن پریشان ہویا۔ پریشان تو ہوئے جڑا اللہ نو چھوڑ کے غیرت و امیداں لائی کھلوتا ہے، حیران تو ہوئے جڑا اللہ دی ذات نو چھوڑ کے نبیوں دے نال امیداں لائی کھلوتا ہے، قبراں والے دے نال لائی کھلوتا ہے، زندیاں دے نال لائی کھلوتا ہے، مردے دے نال لائی کھلوتا ہے۔ پریشان تو ہوئے جی امیداں میرے پیغمبر آدم دے نال لگی ہوئی ہیں، کیونکہ اج میدان قیامت دے اندر آدم خود پریشان ہو رہا ہے۔ پریشان تو ہوئے جڑا میرے عیسیٰ دے نال امیداں لائی پھردا رہا ہے، کیونکہ عیسیٰ پیغمبر خود میدان قیامت دے اندر پریشان ہو کے اللہ دے دربار دے اندر جھک رہا ہے۔ ساری کائنات نال امیداں توڑ کے میں اللہ دے نال امیداں جوڑن والے ہیں، نہ دنیا تے پریشانی ہے، نہ قبر دے اندر، نہ میدان محشر دے اندر میں اللہ تمہیں پریشان اور دے گا۔ اللہ 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 پر شرط ہے میرے محمد دے پیغام کو سینے نہ اللہ جدو میرے محمد نے یہ مسئلہ دسیا نا، اللہ 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 کہ سارے جہانہ نال امیداں توڑ دی، ایک اللہ کلے دے نال امید رکھو۔ کوہرام مچ گیا، کوہرام مکہ دے علاقے دے اندر، وہ لوگ جڑیاں بارشاں دی امیداں کسے تے لائی پھردے ہاں، اولاد دی امیداں کسے تے لائی پھردے ہاں، مقدمات دی خلاصی دی امیداں کسے تے لائی پھردے ہاں، میرے محمد نے جو تلوار چلائی نا ساری امیداں تے اور توجہ دلائی اللہ کلے دے نال، تو پتہ نہیں کی کہہ دے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یار بڑی گل عجیب محمد کر رہا ہے کہ ایک اللہ کلے نو منو، اللہ 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 اللہ، اور امیداں ایک اللہ کلے دے نال لاؤ، الہا واحدا اللہ کلے دے نال امیداں لگاؤ۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب گل نہیں بلکہ عجیب تر بات ہے۔ انہیں محمد نے ساری امیداں تے پانی پھیر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے نا حالی نے اپنے شعر دے اندر بڑا عجیب نقشہ کھینچا، کہندا اللہ اللہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی جس نے عرب کی ساری زمین ہلا دی۔ میرے محبوب نے جب یہ کیا نا امیداں دی ذیل لیک صرف اللہ کلے دی ذات ہے، پورے دے پورے عرب دے اندر کوہرام مچ گیا۔ جڑے سجن سن وہ دشمنیاں تے تل گئے، جڑے گلے دے اندر ہار پاندے ہوندے سن نا گلے دے اندر رسیاں تے چادراں پان تے تل گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امیداں پھیر دیتا ہے، اللہ 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 پہاڑا چلا دیتا ہے۔ اللہ بھی تو کہتے ہیں هو الحی لا الہ، آقا نات لگو امیدہ اس سے ہوتے ہونیاں چاہیے، هو الحی جڑا ہمیشہ زندہ ہے، اللہ اللہ اللہ
اور کسی ایسی ذات کے اوپر امید نہ لگانا جدتے ہوں آ جائے، کسی ایسی ذات کے اوپر امید نہ لگانا جڑا سو جائے۔ میں اللہ دی شان ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں اللہ نو اونگ بھی نہیں آندی، میں اللہ نو نیند بھی نہیں آندی۔ تواڈیاں امیداں دا برکت اللہ دی شان سے اس واسطے کہ میں اللہ نو نیند آندی ہے، میں اللہ نو اونگ آندی۔ اللہ اللہ، اور جنہ سے تسی امیداں لائی پھردے ہو، یہ نہ ہو کہ تسی ادھر امید لا کے حوال ماردے پھرو اور حضرت صاحب ستے پہ ہو۔ اور یہ بھی خیال رکھیا امیداں اس سے ہونی چاہیے جڑا بھولے نہ، جڑا بھول جائے نا وہ امیداں نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں کہ منگے کوئی اور تو بھول کے کسی اور نہیں دیتا بھی ہوئے۔ میں اللہ دی شان سنو، فرمایا وما کان ربک نسیا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب بھولنا بھی نہیں ہے، بھولن کلو پاک ذات ہے تو میرے اللہ دی، نیند اور اونگ کلو پاک ذات ہے تو میرے اللہ دی، جدو تے میں محمد امید دا کہہ رہے ہیں وما کان ربک نسیا، میرا رب بھولتا نہیں ہوندا، بھولتا نہیں ہوندا۔ میں محمد دی ذات جو تو امیدہ دے بارے کہہ رہے ہیں وما کان ربک نسیا، جڑا رب بھولتا نہیں ہوندا۔ اگلی بات هو الحی لا الہ الا ہو، امیدہ اس ذات جو پر رکھو جو تے موت نہیں آندی، موت نہیں آندی۔ دنیا کائنات دے اندر کوئی ایک ہستی ایسی نہیں ہے جو موت دے کلو مبرہ ہوئے تے موت دے کلو پاک ہوئے، موت دے کلو پاک، موت دیاں سختیاں کلو پاک ذات ہے تو میرے اللہ کلے دی ذات پاک ہے۔ اس واسطے تھوڑی امیداں دا مرکز نہیں ہونا چاہیے تو اللہ رب العالمین دی ذات ہونی چاہیے۔ اے نو کدے تسی امیداں لائی پھرو غیراں تے، جے تے امید لگاؤ فوت ہو جائے، تے موت آ جائے، تواڈیاں امیداں کدے درمیان دے اندر نہ لڑکیاں رہ جان۔ اس واسطے میں محمد کہہ رہا ہوں والحی لا الہ الا ہو، تواڈیاں امیداں دا مرکز صرف اللہ دی ذات ہونی چاہیے۔ ساری کائنات نال امیداں توڑ کے ایک اللہ دی ذات دے نال امیداں نو اپنیاں نو قائم کر لے، جوڑ لو۔ کیوں؟ هو الحی لا الہ، ہمیشہ رہن زندہ رہن والی ذات ہے تو اللہ رب العزت دی ذات ہے، اللہ تو سوا کوئی اور زندہ رہن والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور جڑا پھر اللہ نال امیداں لگا لے، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ رنگ کالا یا سفید ہے، یہ امیر ہے یا غریب ہے، اور یہ انسان ہے یا حیوان ہے، اور یہ کوئی اعلیٰ یا ادنا ہے۔ جیڑی ذات اللہ دے نال امیداں قائم کر لے، اللہ کہتے ہیں میں اپنے قانون کو بدل کے رکھ دینا نا، لیکن ایسے بندے آئے انہوں کدی میں اللہ خالی واپس نہیں لوٹاندہ ہوندا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اے دعاواں کر رہے ہیں اور کی کہہ رہے ہیں اللہم امطرنا مطر الرحمت من السماء، اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ ایک دن بھی دعا کیتی ہے بارش نازل نہیں ہوئی، دوسرے دن بھی دعا کیتی ہے بارش نازل نہیں ہوئی، تیسرے دن بھی دعا کیتی ہے بارش نازل نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں اللہ میں موسیٰ دا کیتا ہے کہ میری امیدہ دا مرکز صرف تیری ذات ہے، میں ساری کائنات نال امیدہ توڑ نہیں ہوں، کہ اللہ کلے دے نال امیدہ جوڑ نہیں ہوں۔ اللہ میں تیرا پیغمبر 3 دن ہو گئے تیرے کنے دعاواں کر رہا اور تو رحمت کی بارش نازل نہیں کر رہا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر
80,000 کے مجمے ایک بندہ ایسا ہے کہ جہاں میرے نال تعلق کوئی نہیں، میرے تے امید کوئی نہیں، غیرہ تے امید لا کے پھر رہا ہے۔ اس منحوس کی وجہ تو میرا موسیٰ پیغمبر تسی میرے کو دعا کرو پھر بھی میں اللہ رحمت دی بارش نہیں کرنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرج ایھا الظالم، اور نکل جا ظالمہ، غیرہ نال امیدہ لان والے تیری نحوست کی وجہ تو اللہ رحمت دی بارش نہیں کر رہا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دبکا ماریا نا، دبکا، تو اس بندہ اور جڑا بندہ سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں پہلو نال کھڑا سی، انہیں سوچیا کہ جڑا اللہ ایک گل دس سکتا ہے کہ 80,000 کے مجمع کے وچوں ایک ایسا بندہ ہے جنوں میرے نال امید کوئی نہیں، اس اللہ نے اگر ایک دس دیتا کہ تواڈے دائیں طرف کھڑا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے تو مارنا موقع، اور موسیٰ علیہ السلام کا موقع مشہور ہے، دو لڑتے ہوئے بندے نو چھڑا دے ہوئے ایک نو موقع ماریا سی، اور موسیٰ علیہ السلام کے موقع کے نال بندہ مر گیا سی۔ یہ ہوں جڑا موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف کھڑا ہے نا، انہیں اور ساریاں دل دے وچ جھاڑو پھیر کے نہ ماجا مار کے ساری امیداں ختم کی دیا، اور دل ہی دل دے اندر اللہ نال اپنی امیداں جوڑی ہے، اور کی کہتا ہے اللہ اج میں تینوں زبان نال نہیں کہہ رہا، کیوں کہ تیرے موسیٰ پیغمبر کو پتہ نہ چل جائے، اپنے دل دے وچ کہتا ہے اللہ جڑی زندگی بسر ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، غیراں تے امیداں لائی پھردا رہا، برباد کر بیٹھا، اج پتہ چلے کہ سارے نال امیداں توڑ کے ایک اللہ دے نال امید جوڑنی ہے، ایک اللہ دے نال امید مضبوط کرنی ہے۔ اللہ پچھلیاں غلطیاں تو معاف کر دے، آج تو بعد تک سکھ دے اندر میں تیرے نال امید کدی نہیں توڑاں گا، تیرے نال امید جوڑ کے رکھاں گا۔ اللہ کریم نے اودیاں خطاواں نوں معاف کیتا ہے، انہیں زبان دے نال نہیں آکھیا، دل دے اندر اللہ دے نال امیداں والا تعلق قائم کیتا ہے۔ اللہ نے ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے رحمت دی بارش نازل فرما دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ حالت تک نکلے تا کوئی نہیں، حالت تک باہر تا نہیں نکلا، لیکن تو اپنی رحمتہ دیئے بارشہ بعد دیاں۔ فرمایا ہاں میرا موسیٰ پیغمبر ساری زندگی غیر نال امید لائی پھرتا رہا ہے، صرف ایک باری غیر نال امید توڑ کے میں اللہ دے نال امید جوڑ نہیں نہ جوڑ نہیں ہے، میں اللہ نے دی ادامہ اتنی پسند آئی ہے، میں اللہ نے دی ساری زندگی دے سارے گناہوں معاف کر دیتا ہے، انہیں دل دے نال میرے نال امید جوڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ وہ کیڑا بندہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نال امید توڑ کے پھرتا ہی ادو میں کسی نے نہیں سی دسیا، اور تو میرے نال امید جوڑ کے اور میرے نال تعلق قائم کر چکیا ہے، اور جس بندے دی امید میں اللہ دے نال قائم ہو جان، زبان نال مینوں نوی پکارے نوی آکھے، صرف دل دا پکے ارادے دے نال میں اللہ دے نال امید جوڑ لوے، میں اللہ ساری زندگی دے گناہ بھی معاف کر دے اللہ، اور ایسے بندے نو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لینا۔ اس وقت سے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ہی دیتا، هو الحی لا الہ الا هو فدوہ، اور کائنات لوگوں ساری کائنات نال امید توڑ کے کا اللہ دے نال جوڑ لو، اور دوسرا کم فدوہ، جدو بھی لوڑ پائے جائے، جدو بھی ضرورت پائے جائے، اولاد دی ضرورت ہوئے یا رزق دی ضرورت ہوئے، مقدمات میں جو خلاصی دی ضرورت ہوئے، کسی مسجد کے اندر ضرورت پائے جائے یا کھلے میدان کے اندر، زمین کے اوپر ضرورت پائے جائے یا فضا کے اندر ضرورت پائے جائے، میرا محمد کہہ رہا ہے جدو بھی لوڑ پائے جائے اپنی حاجات کے اندر فدوہ، خالص پکارنا تو اللہ دی ذات نو، دامن پھیلانا تو اللہ دی ذات نو، جب امید اللہ دے نال قائم کر کے اللہ دے دربار دے اندر اللہ نے پکارا گئے، اللہ کے اندر میں اللہ اپنے سارے قانون بدل کے رکھ کے میں اللہ تیری دعا میں کبھی رد نہیں کراں گا۔ مثال سنو، ایک بندہ ہی انہیں نا ایک پتھر نے مشکل کشا بنایا سی، پتھر اور ساری زندگی
وہ پتھر کو پکارتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم، پکاردیا 70 سال گزر گیا غیر اللہ کو پکاردیا، اللہ نال امید ہی کوئی نہیں، اللہ اللہ اللہ، یا صنم بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں یا صنم یا صنم یا صنم۔ ایک دن انہیں 70 سال تو بعد بھول کے وہ دی زبان دے وچوں نکل گیا یا صمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جدو بھول کے نا 70 سال تو بعد وہ دی زبان جو نکلا نا یا صمد، اللہ اللہ اللہ۔ 70 سال بعد نکلیا اور ارادے نال نہیں پکاریا، بھول کے نکلیا، کی کہندا ہے یا صنم یا صنم یا صنم دی جگہ تے کہندا ہے یا صمد۔ اللہ دے طرفوں جواب آندا ہے لبیک یا عبدی، جی جی میرے بندے، جی جی میرے بندے، جی جی میرے بندے، اللہ اللہ اللہ۔ لبیک یا عبدی، جی جی میرے بندے، جی میں اللہ بڑی محبت بڑے پیار نال کہہ رہا جی جی میرے بندے۔ جنہ دیا ماما دنیا دے سلامت ہیں، اللہ انہوں نے اپنے ماں دی خدمت کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور جنہ دیا ماما دنیا تو چلیاں گئی ہیں اللہ انہوں نے جنت دا مہمان بنائے۔ ماں دی دعا دے اندر کنی لذت ہوندی ہے، ذرا تصور کرو نا، اپنی اپنی ماما سامنے رکھ کے جدو پیار اور محبت دے نال بیٹا آواز ماردا ہے، ماں کہندی جی جی میرے بیٹے، کتنی لذت رکھی اللہ نے اس آواز دے اندر۔ لیکن اے کون جواب نے دے رہا ہے جیڑا 70 ماواں نالوں بھی زیادہ پیار کردا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اس نے کیا یا صمد، اللہ کریم کہندے لبیک یا عبدی، جی جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ میں اللہ نو پتا ہے کہ تو میرے ارادے نال نہیں پکارے آئے، بغیر ارادے تو پکارے آئے، بھول کے تیرے منہ دے وچوں اے لفظ نکلے آئے، لیکن پھر بھی میں اللہ محبت دے نال پیار دے نال تینوں جواب دے رہا جی جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ اللہ 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 دے فرشتے کہتے ہیں اللہ تو بڑا بے پرواہ ذات ہے تیری، اللہ بڑے بڑے لوگ تینوں پکار دے ہوئے چلے گئے دنیا تو، اتنی محبت پیار دے نال تو انہوں نے جواب نہیں دیتا جتنا ہے اس بندے نو جی جی کر کے پیار اور محبت دے نال جواب دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتے ہو، غیر اور میں اللہ دے درمیان فرق ہے، اے غیر اللہ نو پکارتا رہا ہے یا صنم دے نال، اور کتنی دیر پکارتا رہا ہے، 70 سال تک پکارتا رہا ہے، لیکن 70 سال دے اندر اس کو جواب نہیں ملیا۔ میں اللہ دی شان ہے، میں اللہ دی عظمت ہے، میں اللہ دی بندے نال محبت ہے کہ جڑا بندہ مینوں بھول کے بھی پکارے میں اللہ اس نو بھی جی جی کہہ کے جواب دین واسطے تیار ہوندا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے دروازے تے پر شرط ہے یہ میرے کو منگن تو پہلے نا اپنے دل دی صفائی کر، کسی پیر تے امید تو نہیں، صفائی کر کسی قبر دے نال تو امید نہیں، کسی زندہ تے مردے نال تو امید نہیں جڑیاں، اپنے دل دے وچ صفائی کر، ساری کائنات نال امیداں توڑ دے، ایک میں اللہ کلے دے نال جوڑ لے، میں اللہ وعدہ کر رہا تیرے منگل دے اندر دے رہے میں اللہ دے عطا کرا میں میرے کو دے۔ انہیں 70 سال تک غیر اللہ نے پکارے جواب نہیں ملیا، اور میں اللہ کی شان ہے کہ میرے نال امید لا کہ کوئی میرے بھول کے بھی پکارے میں اللہ پھر بھی جواب دینے واسطے تیار۔ بخاری کے اندر آتا ہے امام الانبیاء جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ ایک اللہ دا نبی نے بارش دی دعا کرنے واسطے باہر نکلیا پنڈ تو، خرج نبی من الانبیاء، اور محدثین نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر نو لیا، ساتھیوں نو نال لیا، نماز استسقاء بارش کی دعا کرنے واسطے باہر جا رہے ہیں کہ جنگل دے اندر جا کے بارش کی دعا کرنے، اور کی دیکھ دیں ایک چیونٹی نا، چیونٹی نملۃ رافعۃ، اپنے ہاتھ آسمانہ کی طرف پھیلا کے نا اللہ کو دعا کر رہی، اور اللہ کریم نے نا وہ بڑی شانہ والا ہے، وہ چیونٹی کی دعا نو اٹھا کے سلیمان کے کن تک پہنچایا۔ اج تک ساڈے تواڈے وچ تو کسی نے چیونٹی کی آواز نہیں سنی، چک کے ہاتھ پہ رکھ لو، کندھ نال بھی لا لو، پھر بھی چیونٹی کی آواز، کیڑی کی آواز نہیں آتی، لیکن وہ کسی غار دے اندر، کسی پہاڑ دے اندر دعا کر رہی ہے، اور اللہ کریم نے اس کی پکار کو اتنا پسند کیتا ہے کہ وہ چیونٹی کی دعا نے چکیا اور سلیمان کے کنوں تک پہنچا۔ اور وہ چیونٹی کی کہہ رہی ہے، اے میرے اللہ، تو اپنی مخلوق کے نال بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنا ہے اپنی مخلوق کے نال، میں چیونٹی تیرے کو دعا کر رہی ہوں کہ اللہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ تو سانو ہلاک نہ کرنا، ساڈے تے اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہ نافرمانیاں کر دین تے انسان کر دین، اسی تیری حقیر دی مخلوق چونٹیاں، آج تک اسی تک تیری نافرمانیاں میرے اللہ نہیں کی دیا، اللہ اپنے بدیاں دی نافرمانی کی وجہ تو سانو ہلاک نہ کرنا، بلکہ ساڈے تے اپنی رحمت دی بارش نازل فرما۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز نے سنا اور فرمایا، آ میرے ساتھیوں، ارجعو ارجعو، واپس چلو واپس چلو، بارش کی دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت کہتے ہیں حضرت جی حالت تک تو دعا نہیں کی تھی، حالت تک بارش نازل نہیں ہوئی، بارش کی دعا کرنے سے باہر نکلے ہیں، کسی کہہ رہے ہو جلدی کرو واپس چلے جاؤ، واپس دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، آ میرے ساتھیوں سن لو، اللہ کریم نے چونٹی کی آواز میں سلیمان پیغمبر کو سنائی ہے، اور جس انداز نال چونٹی اپنے رب کو مانگ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ، اور اللہ کی قسم ہے میرے تو تینوں رب کو منگنا نہیں آتا، سانو تو لوگوں نے دسیا غیرہ کو منگنا، سانو تو مولوی نے طریقے دس غیرہ کو منگن دے، سانو تو رب کو منگن دا اتنا کسی طریقہ نہیں دسیا۔ فرمایا لوگوں جس انداز دے نال، جس طریقہ دے نال، جس لجاجت عاجزی دے نال ایک چونٹی اللہ کو دعا کر رہی ہے، اللہ کو مانگ رہی ہے، میں سلیمان پیغمبر دا عقیدہ ہے، میں سلیمان پیغمبر دا نظریہ ہے کہ اللہ اس انداز دے نال منگی دعا کبھی چونٹی بھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ اللہ اللہ، کیڑا بدبخت ہے جہاں کہتا اللہ ساری سنتا نہیں، اللہ چونٹی بھی سن رہا ہے، ایک اور بھی سنی ہے۔ شیطان نے جدو کیا نا میں سجدہ نہیں کرنا، تے کہنے لگا اللہ سجدہ میں نہیں کیتا، ایک میری درخواست ہے، کیڑی درخواست؟ کہندا ہے اللہ فانظرنی الی یوم الوقت المعلوم، اللہ میرے مولا دے دے قیامت دے دن تک، استثناء مجھے دے دے قیامت دے دن تک۔ اس کائنات کے اندر صرف استثناء شیطان نے منگیا ہے، اور کسی نے صدر نے منگیا نہ وزیر نے منگیا ہے، دین اسلام کے اندر صرف شیطان نے استثناء منگیا ہے۔ آج صدر نے بھی استثناء مل رہا ہے، چیف جسٹس نے بھی استثناء مل رہا ہے، فوج کے کمانڈر نے بھی استثناء مل رہا ہے، جو مرضی نا 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 نا، اے اللہ نے نبیوں نے استثناء نہیں دیتا، اللہ گیا ہے میں اپنے نبیوں نے فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، میرا محمد تیرا مقام بہت زیادہ ہے، شان بہت زیادہ ہے، لیکن میرا محمد میں اللہ تیرے کہہ رہے ہیں موت تک عبادت کرنی ہے، میرے محمد تیرے واسطے بھی استثناء نہیں ہے۔ اللہ اللہ، شیطان کہنے لگا اللہ میرے استثناء دے دے، اللہ کہتے ہیں جا، اور تو ہے تو شیطان لیکن میں اللہ تیری دعا کی رد نہیں کرتا، اور جڑا اللہ شیطان کی رد نہیں کرتا
اور تب خلقت بے یدیہ اپنے ہتھاں دے نال بڑائے انسان دی دعا میں کس طرح رد کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ اس واسطے سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں جیڑی لجاجت تے عاجزی دے نال چونٹی دعا منگ رہی ہے نا، اور واپس چلیے بارش کی دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا عقیدہ میرا ایمان ہے اس لجاجت دے نال منگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ سلیمان علیہ السلام گھر لوٹے، محدثین نے لکھا اللہ تک گھر نہیں پہنچے، اللہ نے رحمت کی بارش نازل کر لی کہ چونٹی دعا کی دعا کو قبول کر کے اللہ نے رحمت کی بارش نازل کی۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں میں محمد کا پیغام ہے هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ میں محمد کا پیغام ہے، میں محمد نے یہ پیغام بڑے دکھاں کے نال توڑ کے پہنچایا ہے، اپنے جسم کو لہولوان کرایا ہے لیکن پیغام توڑ تک پہنچایا ہے، اپنے ساتھیوں کو شہید کرایا ہے لیکن پیغام توڑ تک پہنچایا ہے۔ میں محمد کا پیغام ہے کہ ساری دی ساری کائنات نال امیداں توڑ لو، اپنے دل دے اندر صفائی کر لو، ساری کائنات نال امیداں توڑ لو، اور ایک اللہ کلے دے نال امید جوڑ لو۔ کیوں؟ هو الحی لا الہ، اللہ دے نال امید ہے اس واسطے جو امید کے موت دے کلو پاک ذات ہے، موت دے کلو مستثنا ذات ہے تو میرے اللہ دی ذات ہے۔ جب ساری کائنات نال امیداں توڑ رہی ہیں، ایک اللہ دے نال امیداں جوڑ رہی ہیں، اور میں محمد کہہ رہا ہوں کہ فدعوہ مخلصین لہ الدین، اور جب تسی خالص اللہ نے پکارو گے اپنی حاجات دے اندر، اپنے مسائل واسطے، آپ بیٹے یا بیٹیاں لین واسطے، مقدمات دے وچ خلاصی واسطے، ساری کائنات نال امیداں توڑ کے اللہ دے نال امید جوڑ کے جب تسی اللہ کو پکارو گے، اللہ کے دن پڑے منگن دی دیر ہے، میں اللہ کبھی بھی تیری دعا نو رد نہیں کراں گا۔ اس انداز دے نال کوئی دل دے اندر دعا کرے پھر بھی میں اللہ قبول کر لینا، کوئی انسان کرے پھر بھی میں اللہ قبول کر لینا، کوئی چرند پہ پرند کرے میں اللہ پھر بھی قبول کر لینا۔ اور حقیر جی مخلوق چونٹی بھی اگر میں اللہ دے نال تعلق قائم کر کے امیداں میں اللہ دے نال جوڑ کے میرے کو دعا کرے تو میں اللہ دی عادت ہے کہ میں اللہ کبھی کسی چونٹی کی دعا نبی رد نہیں کرتا۔ اللہ 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 اللہ۔ ساڑھے دل دے اندر غیرہ نال امیداں ہزارہ نال، کدی سیاستداناں نال امیداں، کدی زندیاں نال امیداں، کدی مردیاں نال امیداں، کدی پتھراں نال امیداں، کدی شجراں نال، کدی قبراں نال امیداں۔ اس واسطے انسان دعا کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں تیرے دل دے اندر تا غیروں نال امیداں لگی ہیں تو ادھر جوڑی ہوئی ہیں، ادھر تو توڑیے کوئی نہیں، میں اللہ نال جوڑی کوئی نہیں، تیری دعا کس طرح قبول ہو؟ اللہ 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 اللہ۔ اگر امیداں میں اللہ نال تو جوڑ لوے تو میں اللہ میں بھول کے بھی پکارے گا، میں اللہ اپنے قانون بدل کے رکھ دے گا، کبھی تیری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا جا رہے راستہ بھول گئے، اپنی اہلیہ نے کہہ رہا ٹھہرو، اور سامنے آگ نظر آ رہی ہے کہ کوئی بندہ بھی ہوئے گا، میں راستہ ہی پوچھ کے آواں گا اور تو آگ بھی لے کے آواں گا، سردی کا موسم ہے، آگے جلا کے تپش بھی لواں گے۔ جاندے جاندے نا دل کے اندر خیال آیا، اللہ اللہ، اللہ نے نبوت دے دی تھی، وہ آگ لین گئے نا، اس واسطے کسی نے گیا نا اللہ کی کریمی کا پوچھئے موسیٰ سے احوال، اللہ کی کریمی اللہ کی رحمت کا پوچھئے موسیٰ سے احوال۔ آگ لینے جائے اللہ پیغمبر عطا کر دے، آگ لینے گیا اللہ نے پیغمبر عطا کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہن جا فرعون دے کولو، انہوں نے جا کے میں اللہ کا پیغام پہنچا کے سارے امیداں توڑ کے میں اللہ نال جوڑ لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل خیال آیا، اللہ اہلیہ بچے مال و متاع ایسا کی بڑھے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ جنہیں تمہارے ہاتھ کی ڈنڈا ہے نا، ڈنڈا ہے اس پتھر کے مارو۔ جب قرآن کے اندر بندہ غور کرتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کی بڑی کمال آتے، ڈنڈا ماریا پتھر ٹوٹیا، دوسرا پتھر نکلیا، فرمایا جو تو مارو،
وہ جتے ماریا پتھر ٹوٹیا تیسرا پتھر نکلیا وہ جتے ماریا جب ماریا نا تیسرے پتھر دے اوپر وہ دو حصے ہویا تو اتنے نا ایک کیڑا تیسرے پتھر دے وہ کیڑا نا اپنے منہ دے اندر سبز گھاس کھا رہے اپنی خوراک کھا رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ نہیں کی کہندا ہے یسمع کلامی اللہ ربی یسمع کلامی اے میرے موسیٰ میرا اللہ ہوئے کہ جڑا تین پتھروں کے اندر بھی میں کیڑے دی آواز میں سن کے میرے واسطے رزق کا انتظام کر رہا ہے وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي کبھی ناشتہ بھی لیٹ نہیں ہویا دوپہر کا کھانا بھی لیٹ نہیں ہویا وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي کبھی کوئی ٹائم اللہ بھولے بھی نہیں ہے اللہ 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 وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي کتنا پتھروں کے اندر مینو پیدا کر کے میرے رزق کا انتظام کرنے والا اللہ کہتے ہیں کائنات دے لوگو معیشت پہ پریشان نہ ہو مہنگائی پہ پریشان نہ ہو سارے بھی ساری کائنات نال امیداں توڑ لو تہاڈے ذمے ہی کم ہے اور میں اللہ کلے دے نال امیداں جوڑ لو میں اللہ کلے دے نال امیداں جوڑ کے فدوہ مخلصین له الدین اپنی حاجات کے اندر خالص میں پکارنا شروع کر دیا معیشت واسطے پریشان نہ ہو مہنگائی واسطے پریشان نہ ہو جب اپنے دلوں کے وچ تسی خیراں دی امید نکال لو گے توڑ دیو گے میں اللہ دے نال جوڑ لو گے پھر میرے کو پکارو گے تو میں اللہ تنو رزق اسی طرح عطا کراں گا جو پتھروں کے اندر میں اللہ کیڑیاں نو ٹائم تے رزق عطا کر دوں گا هو الحي لا اله الا هو فدعوه مخلصين له الدين اللہ نال امید اس واسطے جوڑنی ہے چودھری افتخار سب اللہ نو نہیں آندی اللہ نال امید اس واسطے جوڑنی ہے کہ اللہ نو نیند نہیں آندی لا تاخذوا سنة ولا نوم اللہ کلے دے نال امید اس واسطے جوڑنی ہے کہ اللہ بھولدا کوئی نہیں اے نہیں کہ پکارے کوئی اور تو مل کسی اور نہ جائے اللہ اللہ انسان منگے کچھ اور دے عطا کچھ اور ہو جائے فرمایا وما کان ربک نسیا اے تیرا رب دنیا کے اندر ایک اللہ کی ذات ہے جڑا بھولنا کوئی نہیں ہے اللہ نال امید اس واسطے رکھنی ہے کہ ساری کائنات کے اوپر موت آ جائے گی لیکن هو الحی لا الہ موت دے کل مستثنا ذات ہے پاک ذات ہے تو اللہ کی لہذا امیدہ کا مرکز ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب امیدہ میرے نال لگ جان گیا میں اللہ گناہ بھی کوئی نہیں رہن دوں گا اور میں اللہ تیری کسی دعا کو رد بھی نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ بھی پوری امت مسلمانوں اپنے رب کریم دے نال امیداں قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اسی لوگوں نے ہزاروں لوگوں نال امیداں قائم کی ہوندی ہیں سیاسی لوگوں نال مذہبی لوگوں نال پیراں نال مردیاں نال زندیاں دے نال تویزاں دے نال دماں دے نال فرمایا نا 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 اے نہ سون والی ذات نہ اونگان والی ذات اور موت دے تو مستثنا اور نہ بھولن والی ذات ہے تو صرف اللہ دیئے اس واسطے امیدہ کا مرکز بھی توڑا اللہ ہونا چاہیے اللہ پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین